الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمالها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذناك ما منا من شهيد. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، آج انشاءاللہ ہم 25ویں پارے کا خلاصہ اور اس میں جو موضوعات ہیں اس کا سرسری مطالعہ کریں گے. 25ویں پارے میں 5 صورتیں ہیں. سورہ فصلت کی آخری کچھ آیتیں ہیں، سورہ شورى مکمل ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے اور سورہ جاثیہ ہے. تو یہ 5 صورتیں ہیں جس پر مشتمل یہ 25واں پارہ ہے. اس 25ویں پارے میں جو موضوعات بڑے بڑے موضوعات ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ شرک کی تردید کی گئی ہے، اس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، آخرت کے وقوع کے بھی دلائل دیے گئے ہیں، آخرت کے انکار کرنے والے لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے، اور قرآن کے نزول کا مقصد بتایا گیا، مسلم سوسائٹی کیسی ہوگی اس کا ایک نقشہ بتایا گیا، اور مسلمانوں کو، مومنین کو شکر گزاری اور کافرین کو بھی کہ ایک نعمت ملی ہے تم کو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو شکر گزار بننے کی ایک تلقین کی گئی ہے. تو یہ کچھ موٹے موٹے مضامین تھے اس پارے کے. سورت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے، سورتوں کے حساب سے جو 5 صورتیں اس میں ہیں، پہلی سورہ فصلت کی تقریباً 8 آیتیں اس پارے میں شامل ہے آخر کی. اس میں خاص طور سے ایک بات یہ کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، غیب میں کیا چیزیں ہوں گی اس کا پورا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے. اور دوسری بڑی بات یہ کہی گئی کہ قیامت کے متعلق جو بھی تفصیلات ہیں اس کی معلومات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس پہ بھی بات چیت کی گئی. اس کے بعد سورہ شورى ہے. سورہ شورى میں اہل ایمان کی نشانیاں بتائی گئی، اللہ کے قدرت کی نشانیاں بتائی گئی، اور ایک بات چیز جس میں یہ بھی ہوئی گفتگو کہ اولاد دینا نہ دینا، بانجھ رکھنا یا کسی کو صرف ذکر دینا، کسی کو صرف انثیٰ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ اس کے اختیار کی چیز ہے. تو اس پہ بھی بات چیت کی گئی. سورہ زخرف میں کفار مکہ کی جو ہر دھرمی تھی اس پہ گفتگو کی گئی کہ آباء و اجداد کے دین کو ہم کیسے چھوڑ دیں. اس پہ بہت ساری گفتگو کفار مکہ کی مختلف صورتوں میں تھی، یہاں بھی اس پہ بات چیت کی گئی. اور مختصراً موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کا مکالمہ یہاں پہ درج کیا گیا سورہ زخرف میں. اہل جنت اور اہل جہنم کے ٹھکانے اور وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے گزاریں گے اپنے اوقات، اس کا تذکرہ ہے. اور سورہ زخرف کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی، یہ ہدایت کی گئی کہ جاہلوں سے اعراض نہ کریں، ان کی طعنوں اور تشنیع پر صبر سے کام لیں. سورہ دخان اس کے بعد ہے. سورہ دخان میں قرآن کے نزول کا بیان ہے کہ قرآن نازل کیا گیا، کیسے نازل کیا گیا، اور پھر قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا آپ سے. اور اسی پیرائے میں یہ بات بھی کہی، شب قدر کا تذکرہ بھی آیا، اور اہل مکہ کی ہر دھرمی اس پہ بات چیت کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ شجرۃ الزقوم کا ایک تذکرہ ہے، اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. اس پہ بات چیت کی گئی کہ جہنمیوں کو کیا کھانے دیے جائیں گے، ان کے مہمان نوازی کیسی کی جائے گی، کن کن چیزوں سے کی جائے گی، کھانے کے پینے کی کیا اشیاء ہوں گے ان کے لیے جہنم میں انتظام ہوں گے، اس پہ بات چیت بھی کی گئی. جنتیوں کے لیے کیا انتظامات ہوں گے، ان کی ضیافت کیسی ہوگی، اس کا بھی تذکرہ ہے. اس کے بعد
आखिरी इस पारे की आखिरी सूरत सूरह जासिया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां वो बयान की गई हैं, कि इंसान, जानवर, रात और दिन का आना जाना, बारिश, ये सारे अल्लाह तबारक व तआला की जो निशानियां हैं, उसका तज़किरा किया गया, उसके बाद बात की गई इस पे। और साथ ही साथ उसमें ये भी बात की गई कि ये सारा जहां जो है, इसमें जो किबरियाई और बड़ाई अगर किसी को ज़ेबा देती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का की बड़ाई का हक़ सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को है। तो इस तरीके से ये जो बड़े मज़ामीन इसमें बयान किए गए थे, वो हमने आपके सामने रखे। इंशाअल्लाह हम वक़्त के हिसाब से देखेंगे, अगर समय रहा तो आयतों के हवाले से भी हम मुताला करेंगे आपके सामने। इसमें ख़ास तौर से आज के जो सूरतें हैं, 5 सूरतें, उसमें तफ़सीली मज़ामीन किए गए हैं, वो सूरह 2 ख़ास बड़े मज़ामीन बयान किए गए हैं। एक तो ये है कि वमा वस्सैना, कि हमने मूसा को, इब्राहीम को, नूह को जो शरीयत दी थी, वही शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुफ़ार मक्का को ये बात बताई गई कि ये शरीयत जो है, ये कोई नई नहीं है, ये इसका तसलसल स्टार्टिंग से है और वो चीज़ें चली आ रही हैं, तो कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। तो इस पे मुफस्सिरीन ने तफ़सील से, और ख़ास तौर से सैयद मौदूदी ने बहुत तफ़सील से बातचीत की है, कई सफ़हात पे मुश्तमिल है इनकी तशरीह, तो इसको हमको देखना चाहिए, एक चीज़ ये है। दूसरी सूरह शूरा में जो बड़ा मज़मून है, वो मुशावरत को लेके, अम्रुहुम शूरा बैनहुम की तफ़सीलात को लेके बहुत डिटेल में मुफस्सिरीन ने बातचीत की है। इंशाअल्लाह इस पे बहुत तफ़सील में हाँ, बात करने का मौका तो नहीं है, और ना ही ये दर्स कुरान है। तो इंशाअल्लाह इसमें हमारी ज़िंदगी में क्या असबाक हैं, जो ये पारा हम पढ़े हैं, इस 25 पारा जो हम मुताला कर रहे हैं, इसमें इन आयतों के हवाले से क्या असबाक हैं हमारे लिए, हम उस पे इंशाअल्लाह देखेंगे कुछ चीज़ें। अ, आयत नंबर 36 से 43 तक सूरह शूरा, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अला रब्बिहिम यतवक्कलून, यहाँ से मोमिनीन की सिफात बयान हो रहे हैं, और कंटिन्यू कई आयतों तक, वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सय्यअतिन सय्यअतुन मिस्लुहा इन्नहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। इस तरीके से ये 4-5 आयतों में मोमिनीन की सिफ़ात बयान किए गए हैं। उसमें ईमान, दूसरी सिफ़त, पहली सिफ़त बयान की गई ईमान, दूसरी तवक्कुल अल्लाह, नाम वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश। तीसरी सिफ़त बयान की वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश से इज्तनाब, और चौथी सिफ़त
छठी सिफत ये बताई गई कि इकामत सलात का फरीज़ा अंजाम देते हैं, मोमिनीन की सिफात में ये शामिल है। और अगली सिफत ये बताएगी सातवीं की मुशावरत, उनके बाहमी मामलात, सारे मामलात मुशावरत के ज़रिए से हल होते हैं, मुशावरत के ज़रिए से तय पाते हैं। अगली सिफत मोमिनीन सालिहीन की ये बताई गई कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते हैं वो। और आठवीं सिफत ये बताई गई इस सूरह शूरा में कि जुल्म और ज़्यादती का वो मुकाबला करते हैं। और नौवीं सिफत ये बताई गई कि अफ़व से काम लेते हैं, अफ़व दरगुजर से काम लेते हैं। और एक सिफत ये बताएगी कि इस्लाह का तरीका अपनाते हैं और सब्र के रास्ते पे गामजन होते हैं। ये तकरीबन 11-12 सिफात मोमिनीन के यहाँ पे बयान किए गए हैं। इसमें एक दो चीज जिस पे हम बात कर सकते हैं आज के इसमें, वो ये है कि अ, मुशावरत के ताल्लुक से ये कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से बहुत सारे मसाइल हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज में, हमारी जमातों में, हमारी तंजीमों में, हमारी फैमिली में, हर जगह पे कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और ऐसे मसाइल होते हैं कि जिसको अगर फौरी बाहमी बातचीत कर ली जाए तो वो चुटकियों में ख़त्म होने वाले मामलात होते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो मामला इस हद तक कि इस बुरी सिचुएशन तक पहुंच जाता है कभी-कभी कि जो संभालते नहीं संभलता है। तो ये हिदायत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि चाहे वो हम घर घर के मामलात हो, घर के ज़िम्मेदार हो, या सोसाइटी के हों, या फिर किसी तंज़ीम ऑर्गेनाइज़ेशन के हो, या फिर किसी कारपोरेट में हम काम कर रहे हों, जिस भी सतह पे हो हम, तो हमारे यहाँ ये तरीका और मोमिनीन के सारे मामलात आपसी बाहमी मुशावरत के ज़रिए से हल होते हैं और होने चाहिए। ये मोमिनीन की एक ख़ास सिफ़त है। और इसकी नेमत जो है, जो जिस पे भी हमने बात की, वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल से हम बच जाते हैं। इसमें तफ़सील से बात की गई है, तफ़सीरुल कुरान में भी मौलाना ने तफ़सील से लिखा है, तो जो लोग ख़्वाहिशमंद हैं उनको पढ़ना चाहिए कि ख़ास तौर से उन्होंने तहरीकी नुक्ते नज़र से बहुत तफ़सील के साथ बात की है इस पे। एक दूसरी सिफ़त जिस पे अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे बात की है और हम आपके को सिर्फ़ इशारा करना चाहते हैं, वो आयत नंबर 39 है। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून। जब उन पर कोई ज़्यादती की जाती है तो वो उसका मुकाबला करते हैं। मुसलमानों की एक सिफत ये भी बताई गई और मुसलमानों की जमात की भी ये सिफत होनी चाहिए। इससे पहली सिफत जिस पे हम बात कर रहे थे वो भी बहैसियत जमात भी एक सिफत है, और बहैसियत इनफरादी भी मुस्लिम की एक सिफत है, और वैसी ही ये सिफत भी है कि मुसलमान एक तर लुकमा नहीं होता है कि जो आए उसको आके उचक ले, जो चाहे उसको लपड़ छप्पड़ लगा के निकल जाए, ऐसा मामला नहीं होता है। बल्कि अगर उस पे कोई जुल्म ज्यादती करता है तो वो उसका मुकाबला करते हैं। जालिमों और जाबिर के लिए वो नर में चारा नहीं होते मुसलमान। तो ये एक खास सिफत है जिसकी तरफ हम आप की तवज्जो मबजूल कराना चाहते थे। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये कि अगर जुल्म ज्यादती होती है कोई लोगों से, अगली आयत जो बयान की गई कि जज़ाओ सय्यतिन सय्यतु मिसलुहा, कि अगर किसी ज्यादती या किसी कमी कोताही का अगर वो बदला लेते हैं तो उनकी सिफत ये है कि जितनी उसके ऊपर जुल्म की गई है उतना ही बदला वो लेते हैं, उसमें ज्यादती नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जब वो बदला लेने पर आते हैं तो फिर आगे बढ़ के दूसरे फरीक पर जुल्म कर देते हैं। ये शेवा मुसलमानों का नहीं होता है। एक और बेहतर ये है कि बदला ले सकते हैं, इसकी इजाज़त है। लेकिन बेहतर इसी अगले आयत में बताया गया कि जो लोग माफ़ कर देते हैं, दरगुज़र कर देते हैं और माफ़ी का रास्ता इख्तियार करते हैं, वो लोग बेहतरीन हैं, और ये काम उलुल अज़्मी का काम है। आयत नंबर 43 में कहा गया, वलिमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लिमन लिमन लिमिन अज़्मिल उमूर,
کہ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کا کام ہے۔ اولو العزمی کا کام اس لیے ہے کہ آدمی کسی کی غلطی کو معاف کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس پہ صبر کر لینا اور یہ کہ طاقت ہونے کے بعد معاف کر دینا، بدلہ لینے کی استطاعت رہنے کے بعد معافی دے دینا، یہ ایک بڑا کام ہے اور واقعی یہ اولو العزمی کا کام ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہم نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ یہ صفات ہیں مومنین اور صالحین کی، اور مومنین صالحین کی جماعتوں کی بھی یہ صفات ہونی چاہیے۔ تو تقریباً ہم نے تقوی، یہ توکل، یہ اجتناب کبائر والفواحش، غصے پر معافی، غصے کے وقت اللہ کی پکار پر لبیک کہنا، اللہ کی پکار پر لبیک کہنا جو آیت ابھی ہم نے آپ کو سنائی ہے، یہ ہمارے لیے بھی خاص طور سے اس پس منظر میں جس میں ہم ہیں، ہم کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کی پکار قرآن بھی ہے، اللہ کی پکار اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی ہے، اور ہم نے ان چیزوں کا موازنہ معاہدہ جو ہم نے اپنی طور سے کیا ہے، اپنی تحریکوں سے، اپنی تنظیموں سے، اپنے اداروں سے یا اپنے جاب کے ذریعے سے، وہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہوں گی۔ تو ہم اس پہ کتنا لبیک کہتے ہیں، تفسیروں میں لکھا گیا کہ جو چیز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو دوڑ کے کرتے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں ہم کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے تھوڑی سی، کہ مومنین کی صفات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، اور ہمارا رویہ اس سلسلے میں کیا ہے، اس پہ ہم کو خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تقریباً 11-12 صفات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں قرآن کے اس سورہ شورا کے حوالے سے۔ ایک جگہ پہ یہ کہا گیا کہ بہت وہ آج کے جو حالات ہیں انٹرنیشنل نیشنل، اس نقطۂ نظر سے ہم کو تھوڑا سورہ دخان کی ایک آیت ہے، ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، کہ ظالمین جو ہیں ایک دوسرے کے معاون، مددگار اور ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، لیکن مسلمانوں کا، متقین کا ولی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ہم نظر دوڑا کر اگر اپنے ذہن پہ تھوڑا زور ڈالیں تو بہت آسانی سے اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں آج کے حالات میں، کہ 7 سمندر پار ایک فکر رکھنے والا آدمی دوسرے آدمی سے اپنا تعلق، اپنا کنیکشن بنا لیتا ہے، اور ظلم کے اوپر ایک مفاہمت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور خاص طور سے مسلمانوں کا بھی یہی ہے۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ کو بھی یاد ہوگی کہ المومنوں کہ مومن ایک جسد کے مانند ہے، وہ کسی ایک حصے میں بھی رہے اور کہ اس کا بھائی دوسرے حصے میں رہے، تو اس کے اندر بھی یہ ہمیں ہمدردی رہنی چاہیے۔ تو آج کے اس آیت کے حوالے سے کہ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، یہ آیت بھی ہمیں کئی ساری چیزیں ہمیں میسج دیتی ہے، کھلا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دوسرے خطے میں رہنے والا ظالم سے کسی نہ کسی نوعیت کا کنیکشن اس سوار ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ تو اس کے پس منظر میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہم نے بات چیت کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو ابھی ہم نے کمپلیٹ ہمیں خاص طور سے مومنین کی جو صفات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، اس پہ ہم نے خاص طور سے توجہ دی ہے اس موقع سے۔ ایک آیت سورہ دخان کی 41 نمبر کی آیت جو ہمارے اس بارے میں شامل ہے، ہم پڑھ کے انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ یوم لا یغنی مولا عن مول شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، کہ اس دن کوئی بھی مولا، کوئی بھی بچانے والا، کوئی بھی دوست، کوئی بھی عزیز آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار، یا جن کو ہم شریک اپنا ٹھہراتے ہیں، جس کی ہم
خاص طور سے مشرکین کافرین پرستش پوجا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ کل قیامت کے دن ان کو بچا لے جائیں گے، کل اس کی سفارش کر دیں گے، کل اس کی کچھ مدد کر دیں گے۔ تو قرآن کی اس آیت کے حوالے سے بالکل صاف ہے کہ کل ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ صرف اگر کسی کو اختیار ہوگا کل قیامت کے دن، تو کسی کو اگر کوئی چھوٹ مل سکتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہ اللہ جس پہ رحم کرنا چاہے، جس کو چھوٹ دینا چاہے اس کو چھوٹ مل سکتی ہے، نہیں تو اس کے علاوہ ایسی مختلف دوسری جگہ بھی کئی ساری آیتیں ہیں اور کھل کر واضح ہوتی ہے۔ یہ تو یہ تفصیلات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس 25 نمبر پارے کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور خاص طور سے یہ صفات جو مومنین کی سورہ شورا کے 36 to 42 آیت کے حوالے سے ہم نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان صفات کو اس سے ہمیں متصف فرمائے، اس پہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہمیں قرآنی آیات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔